جو اہل حدیث حضرات جو ہیں نماز کے دوران اپنے ہاتھ سے روک لیتے ہیں گزرتے ہوئے نمازی کو، سنت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے سامنے سے گزرے اس کو روکو ہی، اگر 2-3 دفعہ روکنے سے بھی نہ رکے پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرو، وہ شیطان ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا اور سترے کا مسئلہ، اس میں میں نے یہ ساری چیزیں بتائی۔ روکنا چاہیے جی، عربی تو جناب گزرنے نہیں دیتے، وہ واقعی لڑائی شروع کر دیتے ہیں، میں بھی نہیں لگنے دیتا۔ اچھا، میں نے ایک ویسے آبزرویشن کے طور پر بتا رہا ہوں آپ کو کہ جمعے کا خطبے کے دوران بھی ایک عربی تھا، اس نے خطبے کے دوران بھی گزرنے نہیں دیا اس کو، کیا اس طرح کی بھی کوئی بات ہے شریعت میں؟ یعنی خطبہ سننا تھا یا نماز پڑھا تھا؟ خطبہ سننا تھا وہ نہیں، وہ غلو کر لیا نا۔ جس طرح یہاں بھی لوگوں نے وہ پہلا خطبہ یوں کر کے سنتے ہیں، دوسرا یوں کر کے سنتے ہیں۔ خطبے کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خطبے کا اہل کون ہے، اس میں نے خطبے کے سارے مسائل بتائے۔ اچھا، ابھی اگلا سوال ہے، حور تو جنت میں ہوں گی، یہ پریاں کیا ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ یہ پریاں انڈیا پاکستان میں ہی ہوتی ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو ہے نا وہ حوریں ہی ہیں اور وہ جنت میں ہی ملنی ہے، پریوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں، یہ ساری دیو ملائی قصے کہانی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو چڑیلیں ہوتی ہیں ہمارے، جو جنوں کی فیمیل جننی ہے نا ان کو چڑیل کہا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کی چونکہ فیمیل نہیں ہوتی ورنہ ہم ان کو پریے کہہ دیتے ہیں۔ فرشتے تو نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، اس لیے ان کا جینڈر اس حوالے سے ان کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں ہے۔ تو چونکہ چڑیلیں تھی تو اس کے اگینسٹ ایک ورڈ ڈیوائز کر لیا گیا کہ اچھی جو چڑیلیں ہیں وہ پریاں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اچھی چڑیلیں پریاں ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، قرآن و حدیث میں کوئی نہیں ہے۔ جن اور جننی ہے، جو بخاری میں حدیث ہے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہو گئی۔ تو اچھی جنیاں اگر کوئی ہو تو شاید ان کو پریاں کہہ دیتے ہو، ویسے رسک نہ لئیو، جنیاں ہوتی ہیں پیڑیاں۔ اصل میں اسی میں ضمن بتا دیں کہ جنات کے لیے بھی جنات بھی جنت میں جائیں گے، یعنی اس میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں، سیر کے لیے تو جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی جن دوست ہے کسی کا، نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی ہیں نا جنات میں سے، قرآن میں نہیں ہے سورہ احقاف کے اندر، سورہ جن کے اندر جا سکتے ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا جو اچھے جن ہوں گے؟ اس کے بارے میں کچھ ملتا نہیں ہے۔ فقہ کی کتابوں میں کوئی کہتا ہے مقام اعراف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی جنت میں دونوں ہی شامل ہیں۔ اب اس مسئلے کو انٹینڈڈ چھوڑا گیا، اس میں آپ اپنی فکر کریں، جنات کی نہ کریں۔ ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب ہے نا، وہ جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ جتنے جن اور انسان ہیں اللہ ان کی مشکلات دور، وہ ہمیشہ جنوں کا نام لیتے ہیں، بڑے ہمدردی کرتے ہیں۔ تو وہ اس لیے کہ خود جنات کا کام کرتے ہیں تو ان کو جنات یاد رہتے ہیں۔ ویسے بات ٹھیک ہے، جنات کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو جو ہے وہ ہمارے امتی بھائی تو ہیں ہی ہے نا نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے تحت جن و انس دونوں ہی عبادت کے لیے۔ اقامت میں کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ قد قامت الصلاۃ کے اوپر جامعہ ترمذی میں 592 نمبر روایت ہے، میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، پوری میٹنگ ایڈس بیان کی ہے۔ اقامت میں کس وقت کھڑا ہوا جائے یہ آپ لکھیں تو آ جائے، قد قامت الصلاۃ۔ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے وہ وضو کر لے، صرف اونٹ کا گوشت، اور یہ پروٹوکول صرف اونٹ کے گوشت کے لیے، باقیوں کے لیے صرف اونٹ کے گوشت۔ کیا کھانا دسترخوان پر لگ جائے تو نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہم نے منع کیا ہے ہمیں اس معاملے سے کہ ہم نماز کی طرف جائیں، جب کھانا دسترخوان پہ ہو پھر نماز چھوڑ کے پہلے کھانا کھایا جائے۔ لیکن اگر ایک بندے نے عادت بنائی ہے کہ اس نے روزانہ نماز کے وقت ہی کھانا کھانا ہے، وہ تو غلط ہے، یہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہے۔ ہم تو الحمدللہ اپنے آپ کو پلان کرتے ہیں، ہمیں تو کبھی نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم قریب آئے اور ادھر کھانا بھی لگا ہوا ہو، ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے تو بتایا ہوا بھی اپنی بیوی کو بھی 9 بجے نماز ہے، کھانا 8:30 سے پہلے کھانا ہے۔ یہ تو ہوگا نہیں کہ وہ آگے 8:55 میں کھانا لا کے رکھ دیں، بچنا ہی چاہیے نماز۔ آپ اگر آپ کو زیادہ بھوک لگی ہے اور نماز میں آپ کی کنسنٹریشن اس طرف جائے گی تو آپ پہلے کھانا کھائیں۔ وہ تو مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ 2 خبیث چیزیں اگر آ رہی ہوں تو نماز نہیں ہوتی، بڑا پیشاب اور چھوٹا پیشاب، اس حالت میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس طریقے سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر آپ نماز نہ پڑھیں، آپ پہلے کھانا کھائیں۔